اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم پڑھ رہے تھے دریا کا عمل، یعنی وہ کون سے کام ہے جو دریا سر انجام دیتا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ دریا کا عمل تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمل کٹاؤ، جس کو کہتے ہیں ایروجن۔ دوسرا ہے جو آج ہم پڑھیں گے وہ ہے عمل انتقال، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن۔ عمل کٹاؤ کی وجہ سے جو چیزیں وجود میں آتے ہیں، یعنی جب پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور وہ جو کٹاؤ کرتے ہیں، جو چیزیں کاٹتی ہیں، وہ اپنے ساتھ بہا لیتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔ اس چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے عمل کو ہم کہتے ہیں عمل انتقال، جس کو کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن۔ یہ مواد مختلف چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ پانی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے تو یہ ایروجن کا عمل یہ سطح زمین پر بھی ہوتا ہے، ارتھ سرفیس پہ، یعنی عمودی، اور ان سائڈس پہ بھی ہوتا ہے، جس کو ہم افقی کٹاؤ کہتے ہیں۔ اس کٹاؤ اور اس ایروجن کی وجہ سے جو عمودی ہو یا افقی ہو، اس سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں دریا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن۔ یہ جو چیزیں وجود میں آتی ہیں اور یہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ دریا اپنے ساتھ لے جاتا ہے، یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں: پتھر، بجری اور ریت۔ عمل کٹاؤ کی وجہ سے یہ تین چیزیں وجود میں آتے ہیں جو دریا اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے عمل کٹاؤ میں پڑھا تھا کہ یہ کئی چیزوں پر انحصار اور ڈیپینڈ کرتا ہے، اسی طرح عمل انتقال بھی کئی چیزوں پر ڈیپینڈ اور انحصار کرتا ہے، جس میں سے ایک ہے راستے کی ڈھلان اور دوم نمبر ہے پانی کا حجم۔ راستے کی ڈھلان کا مطلب یہ ہے اگر یہ ڈھلان زیادہ ہو تو یہ عمل انتقال یہ زیادہ ہوگا، یعنی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اگر راستے کی ڈھلان زیادہ ہو تو عمل انتقال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوم نمبر ہے پانی کا حجم، یعنی مقدار۔ اگر پانی زیادہ ہو تو وہ زیادہ چیزیں اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے، اور اگر پانی کم ہو تو یہ کم چیزیں اپنے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے عمل کٹاؤ میں پڑھا تھا کہ یہ کئی چیزوں پر انحصار کرتا ہے، تو عمل انتقال یعنی ٹرانسپورٹیشن بھی کئی چیزوں پر ڈیپینڈ اور انحصار کرتا ہے، جس میں ایک ہے راستے کی ڈھلان اور پانی کا حجم۔ اگر ڈھلان زیادہ ہو تو ٹرانسپورٹیشن کا عمل زیادہ ہوتا ہے، اور راستے کی ڈھلان کم ہو یعنی یہ ڈھلان اگر کم ہو تو یہاں جو عمل انتقال ہوتا ہے یا ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے یہ کم ہوگا۔ اور دوم نمبر ہے پانی کا حجم، یعنی پانی کی مقدار۔ جیسا کہ ہم عام مشاہدے میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب زیادہ پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو وہ زیادہ چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور جب کم پانی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو کم چیزوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ دریا کا عمل جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک جو ہم نے پڑھا تھا عمل کٹاؤ، دوسرا جو ابھی ہم نے پڑھا عمل انتقال، اور تیسرا ہمارے پاس ہے عمل تہنشینی۔
عام طور پر جب راستے کی ڈھلان زیادہ ہو تو پانی کی رفتار بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب پانی پہاڑوں سے جاتا ہے، پہاڑوں سے گزرتا ہے، تو اس کی ڈھلان بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی ایروجن کا قوت اور عملی انتقال کا قوت یہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جب دریا پہاڑوں سے میدانی علاقوں میں بہہ جاتا ہے اور جب پہنچتا ہے تو اس کی ایروجن اور اس کی عملی انتقال یعنی اس کی جو قوت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جو چیزیں وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے وہ سائٹ پہ اور ارتھ سرفیس پہ وہ ڈپازٹ کرتا ہے اور تہنشین کرتا ہے۔ جو چیزیں پانی اپنے ساتھ لے جاتا ہے یہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے عمل انتقال میں پڑھا: پتھر، بجری اور ریت۔ یہ جو ہم عمل انتقال میں اور عملی کٹاؤ میں جن چیزوں کا انحصار پڑا تھا، عملی تہنشینی میں بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ عملی تہنشینی کن چیزوں پر انحصار اور ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو یہ بھی 2 چیزوں پر انحصار کرتی ہے، جس میں سے ایک ہے راستے کی ڈھلان اور دوم نمبر ہے پانی کا حجم۔ یعنی اگر راستے کی ڈھلان زیادہ ہو تو یہ جو عملی تہنشینی کا عمل ہے یہ زیادہ ہوگا، اور پانی کا جو حجم ہے اگر یہ زیادہ ہوگا تو عملی تہنشینی زیادہ ہوگی۔ اسی طرح راستے کی ڈھلان کم ہو تو یہ جو ڈپوزیشن کا عمل ہوتا ہے یہ کم ہوگا، اور پانی کی مقدار یا پانی کا حجم یہ کم ہو تو عملی تہنشینی کم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ذرات ہے یعنی جن چیزوں پر یہ عملی تہنشینی مشتمل ہے یہ ہے پتھر، بجری اور ریت۔ یہ جو دریا کا راستہ ہے یہاں سے جو چیزیں دریا اپنے ساتھ لی جاتا ہے یہ عملی تہنشینی سائٹس پر شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو 2 چیزیں ہیں پتھر اور بجری، اس کی ڈپوزیشن اور اس کی تہنشینی پہلے ہو جاتی ہے، اور جو ریت ہے یہ دریا اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور جب یہ سمندر کے دہانے پر پہنچتا ہے تو یہاں سائٹ پہ اس ریت کا تہنشینی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس تہنشینی کے عمل میں جو بیچ ہوتے ہیں، جو ساحل ہوتے ہیں، جو دریا اور سمندر کی جو سائڈ ہوتی ہے، ساحل ہوتی ہے، بیچ ہوتی ہے، یہ عملی تہنشینی کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ یعنی مختلف جگہوں سے دریا اپنے ساتھ مختلف چیزیں بہا لے جاتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، اور یہ دریا اور سمندر کے کنارے پر جمع ہو جاتی ہے، یہاں تہنشین ہو جاتی ہے، ڈپوزیشن ہو جاتی ہے، اور اس تہنشینی کے عمل میں یہاں جو ساحل ہوتا ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ تو دریا کا عمل 3 حصوں پر مشتمل تھا، ایک تھا عملی کٹاؤ، دوسرا تھا عملی انتقال، اور تیسرا تھا عملی تہنشینی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عملی کٹاؤ کی وجہ سے دریا زمین سے مختلف چٹانیں، پتھر، ریت اور دوسری چیزیں وغیرہ یہ کٹ کر جاتے ہیں۔ عملی انتقال میں یہ چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ دریا اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور عملی تہنشینی میں جو چیزیں عملی کٹاؤ اور عملی انتقال کی وجہ سے حاصل ہو جاتے ہیں وہ سائٹ پہ تہنشین اور ڈپازٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ساحل سمندر یا دریا کا جو کنارہ ہوتا ہے یہ وجود میں آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔